زرتشت مذہب قدیم ایران میں تقریباً 1500 قبل مسیح میں نمودار ہوا۔ اس مذہب کا نام ان کے پیغمبر زرتشت یا زورواسٹر کے نام سے مشہور ہوا۔ زورواسٹر قدیم یونانی زبان میں زرتشت کے لیے استعمال ہوا اور پھر انگلش لینگویج کا حصہ بن گیا۔ زرتشت مذہب کے لوگ اپنے اس مذہب کو مزدہ یزنا کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ زرتشت لوگ مزدہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زرتشت مذہب تقریباً 1000 سال کے لیے ایران کا سرکاری مذہب رہا۔ 6 صدی قبل مسیح سے 10ویں صدی قبل مسیح تک یہ مذہب ایران کی بڑی سلطنتوں کا مذہب رہا۔ اخیمنید امپائر، پارتھین امپائر اور ساسانین امپائر اسی مذہب کے فالوورز تھے۔ زرتشت مذہب کے مذہبی رہنما کو میجی کہتے تھے۔ یونانی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میجی کے پاس بہت ہی پراسرار اور جادوئی علوم ہوتے ہیں، کیونکہ فارسی سلطنت کے یہ میجیز بہت ہی پیچیدہ علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے، اور ایسی مہارت رکھتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت میں ان کے بالکل بھی برابر نہیں تھا۔ بائبل میں بھی 3 میجیز کا ذکر ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ ان کو دیکھنے آئے تھے، کیونکہ علم نجوم کے ذریعہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک بہت ہی غیر معمولی بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل دے گا۔ اسی لیے 6 جنوری کو آج بھی پوری عیسائی دنیا ان 3 میجیز کو یاد کرتے ہیں۔ آخر کار 6 صدی عیسوی میں ساسانی امپائر مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگوں کے بعد عربوں کی ماتحتی میں چلی گئی، اور زرتشت مذہب آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں یا ہجرت کر لیتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ انڈیا میں بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ انڈیا میں ان لوگوں کو پارسی کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے علاوہ زرتشت مذہب کے ماننے والے ہانگ کانگ، سنگاپور اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں بھی بہت تھوڑی تعداد میں اس مذہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں تقریباً 2 لاکھ زرتشت لوگ رہتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے فاؤنڈر زرتشت یا زورواسٹر کے زمانے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب آئے تھے۔ یونانی روایات کے مطابق وہ افلاطون سے بھی 6000 سال پہلے کے زمانے میں آئے تھے، لیکن جدید محققین 1700 قبل مسیح کے زمانے سے زرتشت کا تعلق بتاتے ہیں۔ زرتشت کے زمانے میں ایران کے لوگ مختلف مذاہب کے پیروکار تھے۔ کچھ لوگ ہندوستان کے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ زرتشت اپنے زمانے کی معاشرتی حالت سے بہت پریشان تھے۔ غریب طبقہ ہر وقت ڈر کی کیفیت میں رہتا تھا، کیونکہ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو ان کے حکمران طبقہ سے بالکل بھی محفوظ نہ تھی۔ ناانصافی اور بے رحمی نے پوری سوسائٹی میں امن و امان کی صورتحال کو بالکل خراب کر رکھا تھا۔ زرتشت مذہب کے مطابق ایک دن زورواسٹر ایک ندی سے پانی بھرنے گیا تو وہاں اسے وحی ہوئی کہ اس دنیا میں ایک ہی سچا خدا ہے اور وہ ہے اہور مزدا۔ وہاں سے زورواسٹر اس مقصد کے ساتھ واپس آیا کہ اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک خدا کا پیغام پہنچائے جو سچا ہے اور حق ہے۔ زورواسٹر نے بنیادی عقائد یہ بتائے: دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، اہور مزدا اور اینگرو مینیو۔ اہورا مزدا ہی وہ طاقت ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور علم و حکمت والی ہے۔ اس لیے اس نے لوگوں کو یہ تبلیغ کی کہ صرف اہورا مزدا کی عبادت کریں۔ اہور مزدا 6 لافانی ہستیوں امیشا سپینٹاز سے دنیا کا کام لیتا ہے۔ اگر ان 6 لافانی ہستیوں کے کام اور فرائض کو دیکھا جائے تو یہ ابراہیمی ادیان یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں موجود فرشتوں کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پچھلے 3000 سال میں زرتشت مذہب میں بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے ریسرچرز زرتشت کو ایک پیغمبر قرار دیتے ہیں کہ وہ ایک خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، جسے بعد میں مجوسی مذہب کے ساتھ ملا کر اس کی نئی انٹرپریٹیشنز کر دی گئیں۔ زرتشت کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اہورا مزدا کی اپوزٹ طاقت اینگرو مینیو کی ہے۔ اینگرو مینیو کو سپورٹ کرنے والی لافانی ہستیاں دیواز ہیں۔ اینگرو مینیو تاریکی، پریشانی اور موت کی طاقت ہے جو صرف تباہی لاتی ہے۔ اینگرو مینیو کا مقصد صرف اہورا مزدا کی مخلوق کو دھوکہ دینا ہے اور تباہ کرنا ہے۔
اہورا مزدا روشنی ہے جبکہ اینگرومینیو تاریکی ہے۔ اہورا مزدا خالق ہے جبکہ اینگرومینیو تباہ کرنے والا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز خوشی دینے والی اہورا مزدا کی طرف سے ہے، جبکہ آپ کو پریشان کرنے والی ہر چیز اینگرومینیو کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ بالوں میں بننے والی ڈینڈرف یعنی خشکی بھی۔ زرتشت مذہب کے مطابق اہورا مزدا مکمل روشنی میں رہتا ہے جبکہ اینگرومینیو مکمل تاریکی میں۔ اس دنیا کے بننے سے پہلے یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر ہوا بگ بینگ، جس میں سے نکلی ہماری پیاری سی خوبصورت دنیا۔ لیکن اینگرومینیو سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور وہ رینگتا ہوا ہماری دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس نے سمندر میں نمک پیدا کر دیا، سرسبز زمینوں کو صحراؤں میں بدل دیا، انسانوں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیں، اور اینگرومینیو اتنا دھوکے باز ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے اہورا مزدا کے راستے کو پہچاننا بھی مشکل بنا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی کانسیپٹ ویل آف ٹائم میں بھی دکھایا گیا ہے۔ زرتشتزم کے مطابق اینگرومینیو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اہورا مزدا نے جان بوجھ کر اینگرومینیو کو اس دنیا میں پھنسایا ہے تاکہ انسان اسے اپنی اچھی سوچ اور اچھے اعمال سے آہستہ آہستہ شکست دے دیں، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زرتشتزم کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمان میں پرواز کر جاتی ہے، جہاں اسے ایک پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر روح نے دنیا میں اہورا مزدا کا راستہ اپنایا ہوگا تو وہ اس پل کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گی، اور اگر اینگرومینیو کے راستہ پر چلا ہوگا تو جہنم میں گر جائے گا۔ اس پل کا کانسیپٹ بالکل اسلام میں موجود پل صراط کے کانسیپٹ کی طرح کا ہے۔ زرتشتزم میں موت کو بہت ہی ناپاک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اینگرومینیو کا سب سے ناپاک ترین کام ہوتا ہے، اس لیے موت کے بعد یہ لوگ مردے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ مردے کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے خصوصی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے مردے کو لے جا کر مینار خاموشی پر گدھوں کے لیے رکھ دیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پانی، آگ اور مٹی تینوں پاکیزہ چیزیں ہیں، اس لیے مردے کی ناپاکی سے ان چیزوں کو دور رکھا جائے۔ مردوں کے مینار خاموشی عموماً پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائے جاتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں گدھ بہت کم یا تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، اس لیے ٹاور آف سائلنس یعنی مینار خاموشی پہ بہت جگہ پابندیاں لگ چکی ہیں۔ اس لیے اب زرتشت لوگ خاص جگہوں پر مردے کو لے جا کر سخت الیکٹرک شاکس لگواتے ہیں، جس سے باڈی راکھ بن جاتی ہے۔ اہورا مزدا اور اینگرومینیو کے درمیان یہ جنگ ہزاروں سالوں تک جاری رہے گی، یہاں تک کہ ایک مسیحا کواری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوگا جس کا نام سشینت ہوگا۔ یہ مسیحا لوگوں کی رہنمائی کرے گا اور تاریکی کے خدا یعنی اینگرومینیو کے خلاف جنگ کرے گا۔ زمین آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، لاوے کا سیلاب آئے گا، اچھے لوگ اس میں سے گزر جائیں گے اور برے لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنمی لوگ اپنی سزا بھگت کر اچھی روحوں میں بدل جائیں گے۔ آخر کار سب لوگ جنت میں آرام و سکون سے رہیں گے۔ زرتشتزم میں اہورا مزدا کے راستہ کو آشا کہا جاتا ہے۔ آشا کے ذریعے اہورا مزدا عقل مندی اور دانائی عطا کرتا ہے، جس سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ زرتشتزم کے لیے آگ بہت مقدس طاقت ہے کیونکہ یہ روشنی ہے اور اہورا مزدا روشنی کا خدا ہے۔ زرتشت مذہب کی عبادات ان کی ٹیمپلز آف فائر میں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ ان کی مقدس کتاب اویستا ہے۔ یہ کتاب اویستن زبان میں لکھی گئی ہے، یہی زبان زوراسٹر بولا کرتے تھے۔ اویستا میں تقریباً 17 حمد ہیں جن کو گاتھاس کہا جاتا ہے۔ اویستا تاریخ میں کئی بار تباہ ہوئی۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ نے ایران پہ حملہ کیا تو اس نے رائل لائبریریز جلا کر راکھ کر دیں جہاں اویستا کی اوریجنل کاپیز رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد عرب اور منگولز نے ایران پہ حملے کیے تو پھر سے اویستا ضائع ہو گئی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اویستا ابھی بھی اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔